السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انیک ناجی آفیشیل یوٹیوب پر۔ لاک ڈاؤن نے جہاں بے پناہ معاشی مسائل پیدا کیے، وہیں بہت ساری نفسیاتی الجھنیں، جذباتی الجھنیں گھروں خاندانوں میں ہر کسی کو فیس کرنا پڑی۔ بچہ، بوڑھا، شوہر کے رول میں، بیوی کے رول میں، بھائی کے رول میں یا بہن کے رول میں، ہمسائے کے رول میں بہت ساری نئی کمپلیکیشنز آئیں، موجود ہیں اور جاری ہیں۔ تو وہ جو رشتوں میں اور رویوں میں اور خود ہمارا اپنے آپ کو کیری کرنے کا جو ایک طریقہ ہے، اس پہ جہاں جہاں زد پڑی ہے، جہاں جہاں زخم آئے ہیں، ان زخموں پہ مرہم کیسے رکھا جائے، اپنے شعور کو اکیلے رہتے ہوئے، پابندیوں میں رہتے ہوئے نارمل کیسے رکھا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کہنا تو بہت آسان ہے کہ نارمل رہا کریں، خوش رہا کریں، کیسے؟ ان سوالوں کے جواب آج ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر صداقت علی، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت کو آپ جانتے ہیں، پاکستان کے بڑے یعنی جو گروز ہیں نفسیات میں، بیہیویئر میں اور ری ہیبز میں، ان میں ڈاکٹر صداقت کا شمار ہوتا ہے، بلکہ پائنیئرز میں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو زخم لگے ہیں رشتوں میں بڑے گہرے، اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ مطلب حیران میں یہ ہوں کہ پاکستان میں تو چلے سنتے تھے، مطلب انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، وہاں عورتوں پہ، بچوں پہ جو وائلنس ہے اس پہ ایک دم 200-300 گنا اضافہ ہو گیا۔ تو ان رویوں کا علاج کیا کریں؟ علاج تو بعد میں آئے گا، پہلے ہمیں اس کی وجہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں انپریپیئرڈ پکڑ لیا کرونا نے۔ اس دنیا کو کوئی موقع نہیں دیا، کوئی وارننگ خاص نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں نا، لک فیورز دی پریپیئرڈ مائنڈ۔ تو دنیا میں کوئی بھی پریپیئرڈ نہیں تھا اس قسم کی ناگہانی آفت کے لیے، اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور دنیا میں انسان بہت ان کنٹرول ہے اور دنیا کے معاملات کو انسان بہت اچھی طرح چلا رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جیسے چادر اوپر سے کھینچ لی ہو کسی نے، اور سب کچھ سامنے آ گیا ہے کہ انسان کوئی اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہے، اور اس جھنجھلاہٹ میں وہ ایک دوسرے پہ غصہ نکالتا ہے۔ اب دیکھیں، لوگ پہلے کی نسبت ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بجائے، جو کہ موقع کی نزاکت سے کرنا چاہیے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت الجھ رہے ہیں۔ یہ درست ہے۔ یہ جو آپ باتیں کریں کہ جی مرد جب جھنجھلائے گا تو کیا کرے گا، جب وہ کمزور ہو جائے گا، جب وہ بالکل بزدل ہو جائے گا تو وہ عورت پہ ہاتھ اٹھائے گا، اور یہی کچھ باقی ماں باپ بھی کرتے ہیں، وہ بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ اور ترقی یافتہ ملکوں میں یہ کوئی قابل قبول چیز نہیں ہے، اور وہاں پولیس کو اوور ٹائم کام کرنا پڑ رہا ہے ان چیزوں سے نپٹنے کے لیے۔ سیپریشنز ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اعتماد ختم ہو گیا ہے، جھوٹے دعوے سارے دھرے کے رہ گئے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب لوگ جو ہیں وہ ایک سیکنڈ میں بدید ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ محبت کے دعوے کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، کرونا کے مریض جب ہسپتال میں ہوتے ہیں تو ایک روایت تھی کہ جب کوئی ہمارا پیارا ہسپتال میں ہوتا ہے تو لوگ اسے ملنے جاتے تھے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں گھر سے ہی بس خیر و عافیت دریافت کر لیں، ہسپتال کے باہر دروازے تک بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بہت سے ایسے اندوناک واقعات ہوئے کہ ایسے گورکن ہیں جنہوں نے کرونا کے وکٹمز کو دفنانے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کے ہونٹ اور ناک کو اگر کور کر دیا جائے تو کرونا کے وائرس کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس کے مساموں سے پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ تو لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ وہ وحشت اور بربریت کی باتیں ہیں جو کہ ہم کبھی تاریخ میں پڑھا کرتے تھے کہ انسان کتنا وحشی اور کتنا بربریت سے بھرپور ہوتا تھا۔ جی، لیکن ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ؟ اب کوشچن وہ ہے، یہ ہے کہ ایک آدمی جو لاک ڈاؤن میں پھنسا ہے، وہ جو بزدل ہو کے یا صبر کا دامن مطلب اس کے ہاتھ سے نکل گیا، تو وہ حملہ آور اپنے ہی بیوی بچوں پہ ہو گیا۔ اس وحشت کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا صرف ایک پرپز ہے، یعنی چھپنے کا صرف ایک پرپز ہے کہ ہم اپنی تیاری کر کے واپس باہر نکلیں۔ چھپتے ہم اس لیے ہیں کہ ہم پہلے سے تیار نہیں تھے، اور چھپنا چاہے وہ 20 دن کے لیے ہو، مہینے کے لیے ہو، تو اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اپنی قوت مدافعت کو پہلے سے بڑھا کے تو باہر نکلیں، کیونکہ ساری عمر آپ چھپ کے گھر میں نہیں رہ سکتے، اور یہ کوئی پتہ نہیں کہ کب تک اس آفت کا سامنا رہے گا۔
آپ یوں سمجھیں کہ 7 ارب انسان ہیں اس دنیا میں، اور وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اور ان سے کئی گنا، کھربوں گنا زیادہ تعداد میں کرونا ہے جو کہ پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یہ دوڑ ایک میراتھن ہے، لمبی دوڑ ہے، کہ جس میں آپ یوں سمجھیں کہ ہماری مڈ بھیڑ آج نہیں تو ہفتہ بعد، نہیں تو مہینہ بعد، جب بھی ہم نے موقع دیا، جب بھی ہم نے لاک ڈاؤن سے باہر قدم رکھا، تو تبھی ہمارے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے گی کرونا کی. تو ہمارا جو سیفٹی ہے وہ ٹوٹل آئسولیشن میں ہے، جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں دنیا بھر میں، اور WHO ریکمینڈ کرتی ہے. اگرچہ لاک ڈاؤن میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھگڑیں، کیونکہ اس سے تو امیونٹی بہت نیچے چلی جاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں آج کل ٹی وی ٹاک شوز میں کہ اگر آپ کی کسی سے بھی رنجش ہے تو اس کو پوسٹ پون کر دیجئے، آپ اس کو پوسٹ کرونا دور کے لیے سنبھال کے رکھ لیجئے. آپ نے نہیں باز آنا لڑنے جھگڑنے سے تو چلو کوئی بات نہیں، ریٹائرڈ ہرٹ ہو جائیں، مطلب بعد میں جب کھیل شروع ہوگا تو پھر وہیں سے شروع کر لیجئے گا جہاں سے آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے پہ چیخنا چلانا، ایک دوسرے کے ساتھ اریٹیٹ ہونا، ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، یہ تو بالکل کارآمد نہیں ہے. میرا سوال وہیں کھڑا ہے کہ وہاں مطلب ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن کہ گھر میں آپ بند ہیں، آپ کو وقت گزارنا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ یعنی کتابوں سے رجوع کریں، ٹیکنالوجی سے رجوع کریں، فلمیں دیکھیں، کس حد تک دیکھ لیں؟ ٹاک شو کا موضوع یہ ہونے کی بجائے کہ کہاں کتنی تباہی ہو گئی ہے اور کون سے ملک میں کتنے لوگ مر گئے ہیں، یہ بتانا چاہیے کہ جو لوگ ابھی جی رہے ہیں وہ کیا کریں ایسا فی الفور کہ ان کی سیفٹی کرونا کے اگینسٹ بڑھ جائے. اور اس میں جو ہیومن انٹریکشن ہے جو کہ گھر کے افراد تک محدود ہو جاتا ہے، تو جب آپ گھر میں رہنے لگتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کام رہیں. تو ایک گھر میں بھی ایک گھر کی چھت ضرور ہوتی ہے، اور چھت کے اوپر کھلی ہوا آکسیجن والی ہوتی ہے. اور اگر لوگ جو اپنی چھت پہ یعنی پیدل چلنا شروع کر دیں تو کوئی بعید نہیں کہ وہ روزانہ کوشش کر کے 6-7 ہزار یا 10 ہزار سٹیپس کر لیں، پھر کھلی ہوا میں بریدنگ ایکسرسائز کریں. جب بریدنگ ایکسرسائز آپ کرتے ہیں تو انگزائٹی بہت نیچے آ جاتی ہے. اور یہ جو بریدنگ ایکسرسائزز ہیں، ان سے پھیپھڑے کے اس حصے میں بھی ہوا جانا شروع ہو جاتی ہے جو شاید کئی مہینوں اور کئی سالوں سے ہم نے استعمال ہی نہیں کیا تھا. ہر بندہ جو لاک ڈاؤن میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ دن میں کم از کم 10 دفعہ ایسی ایکسرسائزز بھی کرے جیسے سانس چڑھے، جیسے سیڑھیاں اترنا چڑھنا، یا کھڑے کھڑے پی ٹی کرنا، یا جتنی بھی جگہ ہے اس کو کنزیوم کرتے ہوئے ایکسرسائز کرنا جس سے کہ سانس چڑھے. پھر دن میں کئی دفعہ آپ اپنے پھیپھڑوں کی کیپیسٹی چیک کریں، یعنی دونوں جو ناک ہیں بند کر کے، نتنوں کو بند کر کے اور منہ کو بھی بند کر کے، اور ٹائم واچ سے دیکھیں کہ آپ کتنی دیر سانس لیے بغیر رہ سکتے ہیں. اور جتنی دیر تک، یعنی فرض کریں آپ 10 سیکنڈ یعنی ناک کو بند کر سکتے ہیں، منہ کو بند کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بیسک لیول ہے کہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ یا 60 سیکنڈ تک کرتے ہیں تو آپ کو اس سے ایک اعتماد بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پلس سوشل میڈیا پہ بہت اچھی پوسٹس آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ ایسے طریقہ کار آتے ہیں کہ مشکل وقت میں یعنی کرونا کے وقت میں آپ زندگی کا کاروبار کیسے چلائیں، آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کریں، اپنا کاروبار ڈسٹنٹ رہتے ہوئے ٹیلی فون پہ کس طریقے سے ہینڈل کریں. تو جب ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ نئی ایجادیں ہو رہی ہیں. اور کرونا کے معاملے میں جو ایک بلینکٹ خوف ہم طاری کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 87% لوگ تقریباً ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اگر ان کو اوپر کرونا کا اٹیک ہو تو وہ اس کو بغیر جانے، بغیر شعوری طور پر کچھ کیے وہ اس کو پسپا کر دیتے ہیں. صرف 4% لوگ ہیں جو کہ ولنریبل ہوتے ہیں، جن میں اوور ویٹ لوگ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. ڈائبٹیز والے ولنریبل ہوتے ہیں، وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول نہیں کرتے. جو اوور ویٹ ہیں، اگر اگلے ہفتے میں وہ ہم کہیں کہ 40 پاؤنڈ وزن کم کر لے تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن اگلے ایک ہفتے میں وہ اپنے موٹاپے کے مضر اثرات کو ختم کر سکتے ہیں. یعنی جب آپ موٹاپے کے خلاف جدوجہد شروع کر دیتے ہیں تو ایک ہفتے میں آپ 80% موٹاپے کے مضر اثرات کو آپ ختم کر دیتے ہیں.
یہ بتائیے کہ بچوں کے ساتھ مائیں کس طرح ڈیل کریں, مطلب اچھا اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے گھروں میں کہ بچے جو ہیں وہ سونے کے بعد تھوڑا بہت اسکول کا کام, اس کے بعد پھر وہ فون اور ٹیبلٹ. اچھا اب وہ ایک اور طرح کا نقصان ہے. اب مائیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اب چونکہ باقی کاموں میں مصروف ہیں تو وہ پھر وہ بچے سے جان چھڑانے کے لیے ٹیبلٹ وہ بھی کھیلیں گے. تو اب بچوں کے ساتھ کس طرح کی ایکٹیویٹی, یعنی باپ کیا ہیلپ کر سکتا ہے, بچوں کو کس طرح سے کاموں میں لگایا جائے؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں, گھر میں بند رہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اور بچوں کے ساتھ اگر آپ انہیں ٹیبلٹ دے دیں گے, اسکرین کا واسطہ ان کے ساتھ پڑ جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی جان تو چھوٹ جائے گی, لیکن بچے اس سے مطمئن نہیں ہوتے. تو بچوں کو کوئی فزیکل ایگزرشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایسی چیزیں جیسے اسٹیٹک سائیکل ہوتی ہے یا ٹرائی سائیکل ہوتی ہے جو چھوٹے بچے چلا سکتے ہیں, یا اگر گھر میں کوئی گنجائش ہو تو ان کی آپس میں دوڑیں, یا بچوں کی کشتیاں لڑانا, جیسے آپس میں بچے جو ہے چھوٹے کشتیاں لڑیں گے تو ان کی اس میں طاقت خرچ ہوتی ہے. اب وہ سچویشن تو نہیں ہے کہ کوئی کرفیو جیسا لاک ڈاؤن ہے اور آپ کسی نہ کسی جگہ جا کے بچوں کی دوڑیں لگوا سکتے ہیں, اور بچوں سے نپٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے ایگزرشن کروائی جائے, ان سے گھر کے کاموں میں مدد لی جائے. جیسے کچن میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اپنے ماں کی مدد کریں, برتن دھونے میں مدد کریں. یہ جو ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ گھر میں ایک ماں ہوتی ہے اور وہ برتن دھونے والی ماسی بھی ہوتی ہے, تو یہ طریقے بالکل غلط ہیں. اگر گھر میں 3-4 بچے ہیں, خامد بھی موجود ہے, سب کھاتے ہیں, تو سب اپنے برتن کیوں نہیں دھو سکتے, سب اپنے کپڑے کیوں نہیں استری کر سکتے, کیونکہ جو خالی دماغ ہے وہ تو شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. یہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ گھر میں ہوں وہ بڑھ کے ایک دوسرے کے ہاتھ سے کام چھین کے لیں, اور یہ جو ہر وقت ٹی وی کے ساتھ گلوڈ ہو جانا ہے کہ دیکھنا کتنے مر گئے, اور پھر یعنی یہ خبریں ہمارے اوپر لازمی اثر کرتی ہیں, اور خبر ہم بار بار دیکھتے ہیں تو وہ بار بار اثر کرتی ہے. اب یہ بتائیے کہ کسی کے گھر میں, مطلب سپوز میرا بھائی ہے, میرا بیٹا ہے, میرے والد ہیں, یا مطلب گھر میں جس طرح مختلف رشتوں میں ہر کوئی بندھا ہوتا ہے, اب اس گھر میں اس رشتے میں ایک آدمی جو ہے وہ پینک ہو کے پھٹ پڑا ہے, لڑنے جھگڑنے پہ آ گیا ہے, تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پرسن, اس اینگر مینجمنٹ, یعنی کس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے؟ دیکھیے اگر کوئی بندہ رد عمل دے رہا ہے اور بہت اشتعال انگیز باتیں کر رہا ہے تو اس ٹائم پہ اس کے ساتھ بات کرنا تو فائدہ مند نہیں ہے. آپ ٹائم آؤٹ لے سکتے ہیں, آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, پہلے توجہ سے صرف آپ سن لیں, رد عمل میں جواب دینے کی بجائے آپ جو بھی کوئی غصے سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات پوری توجہ سے سن لیں, اور پھر آپ اسے بتائیں کہ کیوں نہ ہم تھوڑی دیر بعد بات کر لیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, اس وقت میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہوں یا بہت زیادہ بے چینی میں ہوں, تو میں تھوڑی دیر بعد آپ سے اس بارے میں بات کر لوں. اور ہوپ فلی جس بندے نے بہت غصہ کیا ہے یا جو چیخا ہے, غصہ کسی پہ ہوتا ہے, نکال وہ کسی اور پہ رہا ہے, تو تھوڑی دیر میں اس کو احساس ہو جاتا ہے. لیکن ایک وقت میں ایک باولا ہو تو وہ تو گزارا چل سکتا ہے, لیکن اگر ساری باولے ہو جائیں تو پھر مشکل ہوگا. اب قدرت نے ریسپیریٹری سسٹم کی سن لی ہے, ہمارے نظام تنفس کی سن لی ہے, جو کہ موسٹ نگلیکٹڈ تھا. ٹھیک ہے, یعنی ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جو ماضی میں اپنے ریسپیریٹری سسٹم کی نگہداشت کرتا ہوگا. کبھی جیسے ہم دانت روز صاف کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی سٹیم انہیلیشن سے ہمیں پھیپھڑے بھی تو صاف کرنے چاہیے. اسی طرح ہم اپنے مسلز کو بلڈ کرتے ہیں, اگرچہ لوگ وہ خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں, پر مسلز کو بلڈ کرنے کا پرپس ٹون ہے, خوبصورتی نہیں ہے. جو مسلز موٹے موٹے ہو جاتے ہیں وہ ہیلدی مسلز نہیں ہوتے, ان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو مسلز علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں وہ مسلز کوآرڈینیشن کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے جو نظام تنفس ہے, آپ سمجھے کہ ہم سب انسان, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اپنے دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کرتے ہیں, تو ہم اپنے پھیپھڑوں کا صرف 1/3 حصہ استعمال کرتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم اپنے پھیپھڑوں سے کام ہی نہیں لیتے. ہم کام ہی نہیں لیتے, اور جب کورونا جیسی بیماری میں کام لینے کا وقت آ جائے تو پھیپھڑے کہتے ہیں اب ہم کام نہیں کریں گے, کیونکہ پریپیئرڈ نہیں تھے, وہ بالکل ڈورمنٹ تھے, وہ ایکٹیویٹڈ نہیں تھے. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کا چونکہ پریکٹس بھی اس حوالے سے ہے, اس لاک ڈاؤن میں نشہ کا استعمال بڑھا ہے؟ اچھا, 2 وجہ سے بڑھا ہے. ایک تو پولیس کا دھیان اس کی روک تھام کی طرف نہیں ہے, اور جو بھی فورسز اس کو روکا کرتی تھیں وہ ان کا کام اب دوسری جانب ان کا دھیان ہو گیا ہے.
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے عام لوگوں کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے تو پھر ان دنوں نشے کے مریضوں کو بھی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے تو اور زیادہ نشے کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ دنیا میں نشہ کہیں کم ہوا ہے. امریکہ سے بھی رپورٹ آئی ہے, وہاں تو شراب ویسے کھلے عام ملتی ہے, تو وہاں بھی 2 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے شراب کی کنزمپشن میں, یعنی شراب کی مقدار جو وہ کنزیوم کر رہے ہیں اس میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ نشہ نہیں ملا کسی کو. بہرحال آپ اپنی بات کچھ کر رہے تھے. تو وہ نشے کے جو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں جب نشہ ڈبل ہوا, اب اس کے ساتھ رہنے والے یعنی اس ایسے شخص کے ساتھ رہنے والوں کو کیا احتیاطی تدابیر کس طرح سے وہ ڈیل کریں, کیونکہ وائلنس اوپر سے نشہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ عام حالات میں بھی ہم یہ تجویز دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں اگر آپ کا کوئی پیارا نشے کا مریض ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی اشتعال انگیز یا طنز سے بھری یا لان تان والی گفتگو نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی باتیں ماننی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی بات کوئی نہیں ماننی. دیکھیے سب سے پہلی بات ہم یہ بتاتے ہیں, یہ میڈیکل ایڈوائس ہے, اسے عام تناظر میں نہ دیکھا جائے. یہ میڈیکل ایڈوائس ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی نشے کا مریض ہے, آپ کا کوئی پیارا نشہ کرتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ نے اس کی کوئی بات نہیں ماننی, اس نے آپ کی بات ماننی ہے اگر نشے سے نجات کا کوئی رستہ ڈھونڈنا ہے. تو کیونکہ جو بندہ نشے کی بیماری میں اپنے حالات خراب کر لیتا ہے, آپ اس کو لیڈر نہیں بنا سکتے, آپ اس کے فالوور نہیں بن سکتے. تو وہ جو ایک گورکھ دندہ ہے کہ وہ گھر والوں کو وہ کہتا ہے کہ جی میری یہ بات مانیں گے تو میں نشہ چھوڑ دوں گا, اور وہ اس کی وہ بات مان لیتے ہیں اور وہ نشہ نہیں چھوڑتا. تو اس چکر میں سے آپ نکل آئیں کہ آپ اس کی کوئی بات مانیں گے تو وہ آپ کی بات مانے گا اور نشہ چھوڑ دے گا. ٹھیک, آپ اسے مدد دے سکتے ہیں صرف نشہ چھوڑنے میں اور علاج میں, اور نشے کے کسی معاملے میں اس کی مدد نہیں کر سکتے. نشے کے نتیجے میں اگر وہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا اگر اس کو کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, پولیس نے پکڑ لیا, تو آپ نے اس کی مدد نہیں کرنی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ ماری نہیں کرنی اس کے ساتھ, آپ نے اس کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرنی, ہاتھا پائی نہیں کرنی, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کی باتیں ماننی. آپ نے اس کی بات بھی کوئی نہیں ماننی, اور آپ نے اپنے آپ کو گریسفلی لائف میں ایسے لے کے چلنا ہے کہ آپ اس کے لیے ایک اچھی مثال ہوں, آپ کے اوپر وہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آپ اپنی زندگی کو سٹیڈی رکھیں اور اس کی زندگی میں بے جا دخل سے پرہیز کریں. جو ہی آپ ایسا کریں گے وہ آپ کے پاس آئے گا خود کہ مجھے علاج کے معاملے میں مدد چاہیے. یہ جو رشتوں میں زخم آئے, مثال کے طور پہ بہت سے لوگ شادی کے یعنی اس لاک ڈاؤن میں شادی کے یعنی دائرے سے باہر نکل کے, یعنی شوہر ہو یا بیوی ہو, کچھ پریویس جو ہیں وہ رشتے زندہ ہو گئے جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا, کچھ جو موجودہ ہے وہ کرائسس میں آ گئے. اچھا, برطانیہ میں وکیلوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں تو جو سب سے زیادہ ہم بزی ہیں وہ ول بنانے پہ اور ڈیورس کیسز میں ہم بزی ہو گئے ہیں, یعنی باقی ساری چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں. تو یہ گھر کا جو ادارہ ہے اس کو بچانا, یعنی اس کے لیے کوئی ایڈوائز, اور یہ اس پر آپ کا کیا تبصرہ کیا ہوگا؟ اس کی بنیادی حل ان چیزوں کا یہی ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کو ایک مثبت طریقے سے استعمال کریں. یہ جو ہم گھر میں رہنے پہ مجبور ہیں, تو اس میں پل پل آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی آپ کا امتحان ہونا تھا اور وہ پوسٹ پون ہو گیا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, میں سوال کر رہا ہوں کہ میاں بیوی مثلاً ایک کمرے میں, یعنی ایک عام طور پہ میاں بیوی کا ایک کمرہ ہوتا ہے, اکٹھے سوتے ہیں, تو کیا لاک ڈاؤن میں یہ مناسب ہے کہ وہ کم از کم کچھ ایک دوسرے علیحدہ سونا شروع کر دیں؟ نہیں, ایک دوسرے کے اعصاب پہ سوار رہنا ہر وقت نہیں, یہ علیحدہ سونا یعنی علیحدہ کمرے میں سونا تو شاید ان کے اندر دوری پیدا کرے گا, اور میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی جسمانی دوری کارآمد نہیں ہوتی. اچھا, اگر قربت سے کوئی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو بات چیت سے حل کرنا چاہیے, یا وقتی طور پر نفسیاتی دوری اختیار کر لینی چاہیے, یعنی دوسرے کمرے میں 2-4 گھنٹوں کے لیے یا اس سے کچھ کم وقفے کے لیے آپ جا سکتے ہیں. ویسے ایک گھر میں رہنے والے لوگ جو ہیں, جو تقریباً زیادہ تر گھر چھوٹے ہوتے ہیں, تو وہ اس قسم کا پرہیز تو نہیں کر سکتے جیسے گھر سے باہر ہم آج کل کر رہے ہیں. لیکن میاں بیوی کا کسی صورت میں بھی اپنے کمروں کو الگ کرنا اس وجہ سے کہ ان کی آپس میں بن نہیں پڑ رہی, تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر کسی میاں بیوی کی بہت محبت ہو اور ایک دوسرے سے 1 منٹ کے لیے بھی وہ دور نہ رہنے چاہتا ہوں, تو ان کو مشورہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر آپ ذرا ٹیرس پہ ادھر ادھر چلے جائیں. لیکن لڑائی تلخی کی صورت میں بھی آپ کہہ رہے ہیں؟ تلخی کی صورت میں ہمیشہ بات چیت ہوگی. تلخی کی صورت میں آپ سائلنس میں نہیں جاتے,
کیونکہ جو ہی میاں بیوی بات چیت ختم کر کے سائلنس میں چلے جاتے ہیں تو ان کے درمیان مستقل دوری کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. تو بات چیت کے دروازے کھولنے چاہیے. اور یہ بات چیت کوئی رینڈم بات چیت کی میں بات نہیں کر رہا, یہ بات چیت ہونی چاہیے طے شدہ کہ ہم نے اتنے بجے بات کرنی ہے اور اتنے بجے بات ختم کر دینی ہے, اور پھر ہم نیکسٹ ٹائم اتنے بجے کل یا پھر آگے بات کریں گے. یعنی اس میں انٹری لینا اور اس میں ایگزٹ لینا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کہ ایسا نہیں کہ رات 11 بجے میاں بیوی نے آپس میں بات چیت شروع کی, بریکٹ میں آ کے لڑنا شروع کیا اور صبح 5 بجے تک لڑتے لڑتے وہ تھک ہار کے پھر نڈال ہو کے سو گئے. تو یہ نہیں میں کہہ رہا. آپ میاں بیوی کے درمیان جو بات چیت ہے وہ 15 منٹ کی بات چیت ہونی چاہیے, اور اگر 15 منٹ میں آپ کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے تو پھر آپ میوچولی ایگریڈ ایگزٹ لے لیجئے کہ اب ہم بات چیت کریں گے شام 5 بجے چائے پینے کے بعد, پھر بیٹھ کے بات چیت کریں گے, اور جو بھی بات چیت ہوگی وہ 15 منٹ کے اندر اندر یا تو کسی انجام کو پہنچے گی یا پھر اگلے سیشن یا اگلی بات چیت کے بارے میں طے کر کے تو آپ ایگزٹ لے لیں. یعنی جس پہ جھگڑا ہے, جس پر بحث ہے. ہاں, یعنی یہ جو لمبی بات چیت ہے اس کا کوئی حاصل نہیں. اس کا کوئی حاصل نہیں. میں 15 منٹ بھی جو کہہ رہا ہوں نا یہ بہت زیادہ ہے. ویسے تو یہ 1 منٹ کی بات چیت ہونی چاہیے. میاں بیوی کے درمیان ہر منفی بات چیت 1 منٹ میں ختم ہو جانی چاہیے. اگر وہ 1 منٹ میں ختم نہیں ہوتی تو آپ سمجھے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. لیکن 15 منٹ کی حد تو آخری حد ہے, لیکن گھنٹوں لڑتے رہنا یہ کسی طور مناسب نہیں. اور ہر بات چیت کے بعد ایک قدرتی نیند کا وقفہ بہت بہتر ہے, چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو. اگر کوئی 2 گھنٹے دن کے وقت سو لیتا ہے اور پھر وہ بات چیت کے قابل ہو جاتا ہے, اور پھر رات کو اگر 8 گھنٹے سوتا ہے تو پھر بہت بات چیت کے قابل ہوتا ہے. اور زیادہ تر میاں بیوی کے درمیان جو بات چیت ہے اختلافی موضوعات پر, وہ شام کو نہیں ہونی چاہیے, وہ صبح کے وقت ہونی چاہیے. یعنی شام کے وقت ہم ذرا ورکڈ اپ ہوتے ہیں, صبح سوتے میں جب جاگتے ہیں تو لڑنے کا بھی کوئی اتنا موڈ نہیں ہوتا, کوئی کام شام کا بھی موڈ نہیں ہوتا, لیکن کوئی بھی بندہ ہاتھ پائی پہ بھی سویرے نہیں اترتا. آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت تکلیف میں ہیں ہم, تو عین اسی ٹائم پہ ہمارا جو لائف پارٹنر بھی کسی تکلیف میں ہو سکتا ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ. تو جب بھی ہم کسی فیملی ممبر سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ازیوم کر لینا چاہیے کہ جس طرح ہم تکلیف میں ہیں وہ بھی تکلیف میں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ظاہر ہے کہ اس مخصوص نشست میں تمام پہلوؤں کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن جن پہلوؤں پر بات ہوئی آپ نے سنی. مزید گفتگو کرتے رہیں گے, ڈاکٹر صاحب کو پھر بھی تکلیف دیں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, دیکھتے رہیے یوٹیوب پہ انیک ناجی آفیشیل. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.